खड़ा हूँ। मेरे पे 8 जिलों में 9 मई के पर्चे हैं। एक वीडियो दिखा दो, एक पिक्चर दिखा दो मैं कहाँ पे था। न वीडियो है न पिक्चर है, रोजाना मेरे पीछे वारंट निकाले हुए हैं। तो बात यह है कि पहले मेरे पे साबित तो करोगे ना, उसके बाद फिर मैंने गलती की नहीं की उसकी माफी मैं मांगता हूँ नहीं मांगता, मैं अपना ज़र्फ क्या साबित करता हूँ वो तो बात की बात है। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं कि आप बन जाएं, जज भी आप हैं, मुद्दई भी आप हैं, वकील भी आप हैं। गोलियां चली हैं और शहादतें हुई हैं, और जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने अपना फर्ज समझते हुए मैंने वैसे भी बात करनी थी, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने खुद ये बात शुरू कर दी। तो मैंने बड़े वादे तौर पर बात की कि हमारे इस वक्त 13 शोधा कन्फर्म है और शहीद हुए हैं, और हमारा इस वक्त 58 बंदा बुलेट इंजर्ड हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड पे है। इसके अलावा बाकी लोग भी जो नहीं बता रहे अभी तक, जिनको बुलेट लगी है क्योंकि प्रेशर दिया हुआ है, लोगों को प्रेशर दे रहे हैं, वो उसके अलावा और भी काफ़ी लोग आएंगे। और इस वक्त तक हमारे 45 जो लोग हैं वो इस वक्त जो मेरे पास रिकॉर्ड है उसके बाद मिसिंग है। और हम ये प्रेम कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे ऐसा ना हो, लेकिन कहीं वो लोग भी शोधा में ना हो। तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातचीत ऐसे एपेक्स फोरम के ऊपर करना बिल्कुल नामुनासिब है एक मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए, कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह की बात कर रहा है कि इतना बड़ा एक सानिया हुआ, इतना बड़ा एक जुल्म हुआ एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के ऊपर, इतना गोलियां बरसाई गई, ये कह रहा है आगे से कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने अपना मौक़िफ़ यहाँ पे बयान किया, और इंशाअल्लाह साथ बताया भी सही कि वो लिस्ट जो है हमने दी भी हुई है और मज़ीद भी हम उसको देंगे, ताकि हमारे जो लोगों को है वो जहाँ पर भी हैं, अगर वो जहाँ भी हमें प्रोवाइड किए जाएँ, क्योंकि हमारे खदशात हैं इसके ऊपर। साथ साथ मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ बताना कि इस तरीके की बयानात जो चल रहे हैं हुकूमत की तरफ से, इनसे इज्तनाब करना चाहिए। अगर एक पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर इनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हम लोग गए रेड जोन में गए, हम लोग बगैर इजाज़त के आए, लेकिन हम एक पोलिटिकल पार्टी हैं, हमारे पोलिटिकल वर्कर थे, इस मुल्क के लोग थे, उनके ऊपर जो रवैया इख्तियार किया गया इस पर हमारे कंसर्न है, रहेंगे, हम ये इंसाफ मांगेंगे, हम इसको इस तरह नहीं जाने देंगे। और चूँकि फिर वहाँ पे इसाक डार साहब मौजूद थे, और वो चूँकि हमारी कमेटी के मेंबर भी हैं जो हमारी बनी है अभी बर्दाश्त कमेटी, तो उन्होंने ये कहा उसके ऊपर कि चूँकि आपने ऑलरेडी वहाँ पर भी कमीशन का बोला हुआ है इस मसले के ऊपर, उस कमीशन में भी बात जो हो रही है कमीशन के बारे में तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उसको फिर वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे मामला थे जो मैंने कहा मैं अपनी कौम को और आप लोगों को आगाह करूँ इससे। बाकी हमारा इंशाअल्लाह जो एक मकसद है एज अ पाकिस्तानी, इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात वो करें और पाकिस्तान हमारी तरजीह है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे अक्रॉस द बॉर्डर है, इंशाअल्लाह हम सब मिलके दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है, और केपी के वहाँ भी मुकाबला कर रही है, हमारी पुलिस भी कर रही है, हमारी फौज भी कर रही है, हमारी FC भी कर रही है, शहादतें भी हो रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे और अमन कायम करके एकदम लेंगे। कुरम के हवाले से कोई बात हुई है, और जो अफगानिस्तान से जो हो रही है सपोर्ट हो रही है जो TTP को, उस हवाले से क्या कोई बात हुई है? उसके ऊपर बड़ी तफसीली बात हुई है, पूरी प्रेजेंटेशन दी गई है। अफगानिस्तान के हवाले से भी ये बात हुई है कि मैंने उनसे यही कहा कि अब तक चूँकि जो एंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ वो एज अ जिरगा नहीं हुई, एज अ गवर्नमेंट हुई है। तो गवर्नमेंट ही करती है मुज़ाकरात, लेकिन अगर हमें मौका दिया जाए और एज अ जिरगा जो है हम भी अपने लोगों को कबाइल को साथ इन्वॉल्व करें और उनके साथ बातचीत करें, तो एक अच्छी कोशिश हो सकती है और हम उसमें अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। लेकिन डायलॉग का सिलसिला है वो बताया गया कि अफगानिस्तान के साथ शुरू है, लेकिन वहाँ से उसके बावजूद भी जो है वो तश्कीलें आ रही हैं और एक कार्रवाइयाँ शुरू हैं। तो उस पर ही बात हुई। कुरम के हवाले से तो माशाल्लाह क्लियर है, क्योंकि कुरम तो आपको पता है वो टेररिज्म का मसला तो था नहीं, और 2 ग्रुप था, एक लड़ाई का मसला था, और ये आज से नहीं है, ये पूरी एक सदी से मसला चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम उन ग्रैंड जिला के मेम्बरान का जिन्होंने हुकूमत ने जब बनाया वो जिरगा, मैंने तो वहाँ पे गए, काफ़ी दिन गुजारे, काफ़ी मेहनत की, काम की। जो वहाँ की लोकल हमारे जो वहाँ के मशरान थे उन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन अब 99% साइन हो चुका है। 1-2 साइन इंशाल्लाह हैं वो आज हो जाएंगे, और एक मुफस्सिल तरीके से एक प्रॉपर एक एग्रीमेंट किया गया है जिससे इंशाल्लाह ये जो पूरा मसला है इंशाल्लाह अब वो हल हो चुका है। और अब वहाँ पे जो ज़िंदगी के जो कुछ ऐसी मुश्किलात आई हुई थी, रास्ता बंद था, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अब खोल के लोगों को सहूलियात देना शुरू कर देंगे। अब्दुल्ला मोमन डॉन न्यूज़ से आपका ताल्लुक भी DA खान से, मेरा ताल्लुक भी कबायली इलाकों से है। मुख्तलिफ चीज़ में गोइयाँ हो रही है सिक्योरिटी के हवाले से कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो ये उसका मामला है, सूबाई मामला है सिक्योरिटी का। मैं अभी कबायली इलाकों में गया हूँ, वहाँ पे 7 बजे के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आपका सूबा है, वहाँ पे जो टेररिस्ट एलिमेंट है वो चेक पोस्टें लगाना शुरू कर देते हैं, बाकायदा तौर पर वो एक्सटॉर्शन लेते हैं लोगों से, मार्केट से। तो ये मामला किसका है?
یہ الزام تو آپ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے، تو اگر یہ صوبائی معاملہ ہے تو اس میں ناکامی کیوں ہے کہ لوگ رات کے بعد زندگی دیکھیں پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے، جب سے ہماری حکومت گئی ہے عمران خان صاحب کی حکومت، اس کے بعد ٹیررزم پھیلی ہے. دیکھیں آپ ریکارڈ کو دیکھا کریں، آپ دیکھیں کتنے سوسائڈ اٹیک ہوئے اس ٹائم میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھا، ان کے جانے کے بعد کتنے ہوئے، کتنے حملے اس کے علاوہ ہوئے، دہشت گردی کی کتنی کاروائیاں ہوئیں، کتنے ہمارے چیک پوسٹوں پہ حملے ہوئے، ہماری فورسز پہ حملے ہوئے. اب جب ڈیٹا اٹھائے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پالیسی میٹر ہوتا ہے. ایک غلط پالیسی ہی بیسیکلی ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہے. ان کی پالیسی غلط ہے اور پہلے بھی غلط تھی اور اس کے بعد پھر غلط ہوئی اور اس کے بعد سے جو حالات بنے ان کی وجہ سے بنے ہیں، جب سے پی ڈی ایم 1 اور اب پی ڈی ایم 2 کنٹینیوڈ تو یہ الزام تو پورا آپ پہ کر لو. آتا ہے سر. اب بات یہ ہے کہ دو طرح کی ایریاز ہیں. ایک ایریا ہے آپ کا بارڈر ایریا، بارڈر پہ تو تمام ذمہ داری جو ہے وہ آرمی کی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، یہ تو انہوں نے کرنا ہے اس کو. اس کے بعد آتا ہے نیچے سیٹل ایریا. سیٹل ایریا کی ذمہ داری بالکل میری ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں. لیکن ظاہری بات ہے جب بارڈر سے لوگ آئیں گے، لوگ انٹر ہوں گے، ایسے ایلیمنٹس آ کے اندر داخل ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ سیٹل ایریا کے اندر شہروں میں آ کے کاروائیاں کریں گے. ان کو روکنا بالکل ہماری ذمہ داری ہے، اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ آ کہاں سے رہے ہیں، یہ لوگ انٹر کیسے ہو جاتے ہیں. پھر جو آپ کا مرڈ ڈسٹرکٹ ہے اس پہ انہوں نے آپریشن کیے، 12 آپریشن کیے. ان آپریشن کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ کیا امن قائم ہوا اس سے؟ نہیں ہوا. ہم تو بھی کہتے تھے کہ اپنے ایریا میں اپنے لوگوں کیا خوشائن قرار دے رہی ہے پی ٹی آئی؟ جی بالکل. دیکھیں جب بھی ریاست اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو میرے خیال میں اس کو خوشائن کہنا چاہیے. پہلے تو یہ ہوا کیوں، اتنا عرصہ لوگوں کے اندر رکھا کیوں گیا؟ دیکھیں 9 مئی کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے، وہ نہیں بنایا جا رہا. ہم تو کہتے ہیں کہ کمیشن بنا لیں، اگر کسی بندے نے کوئی غلط کچھ کیا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے. لیکن پہلے یہ تعین تو ہو کہ غلط کیا کیا ہے اور کتنا کوئی غلط کیا ہے. اگر کہیں پہ کھڑے ہونا، کوئی پرامن احتجاج کرنا غلط کرنا ہے اس کی ایک سزا ہے. اگر میں اسے آگے بڑھتا ہوں، میں کوئی جلاؤ گھیراؤ کرتا ہوں، اگر میں نے کیا ہے میرے پہلے ثابت ہوگا اس کی ایک اور سزا ہے. لیکن اس طرح اٹھا کے بندوں کو، ہمارے ہزاروں لوگوں کو بیچارے اپنی سزا پوری کر چکے ہیں. اب وہ سزا جائز تھی ناجائز تھی لیکن وہ پوری کر چکے تھے. کسی کا مہینہ 2 باقی اگر تھا اور چھوڑ دیا، اچھا کیا. ریاست کا کام ہے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، اپنے لوگوں کی رائے کی کو عزت دینا. ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے زبردستی سے آپ میری زبان بند کریں، آپ میرا حق مجھے چھینیں، آپ میرا حق مجھے نہ دیں اور پھر اگر میں اپنا حق مانگوں تو پہلے آپ میرے پہ ڈنڈے برسائیں، پھر میرے پہ آنسو گیس برسائیں، پھر میرے پہلے گن برسائیں، آخر میں میرے پہ گولیاں برسائیں اور بعد میں پھر ڈھیٹ باندھ کے بے شرموں کی طرح مانے بھی نہ. چلو غلطی کر لی ہے، تمہاری کتنی غلطی ہے، ہماری کتنی غلطی ہے، کمیشن بنا لو. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مان نہیں رہے، آپ کہہ رہے ہیں جی ہم جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی بے شرمی میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ ریاست جو کہ ماں ہے، ایک تو پہلے یہ کرے غیر آئینی کام اور اس کے بعد الٹا یہ کہے کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ اندھے نہیں ہیں. شکر ہے اب میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اب کتنے لوگوں کا منہ بند کر لو گے کہ 25 کروڑ عوام ہے، ان کا ایک حق ہے، حقوق ہے، وہ آپ کو دینے پڑیں گے. گنڈاپور صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے امن. وہ کہتے ہیں کہ جو مذاکرات ہوئے دہشت گردوں کے ساتھ اور دہشت گرد واپس لائے گئے 2019 میں مختلف علاقوں میں کے پی میں ان کو وہی اب دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا. دیکھیں یہ الزام لگانے والی باتیں ہیں کہ مذاکرات کس نے کیا. مذاکرات بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ادارہ ہے اور کوئی ادارہ اپنا کام کر رہا ہے سسٹم کے اندر تو وہ اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک کام میرے پہ ڈال رہے ہیں اور میرے ٹائم میں تو امن ہے، اور جب میں نہیں ہوں پالیسی میکر آپ ہیں اور آپ کے ٹائم میں وہ امن خراب ہو گیا ہے، آپ ڈال میرے پہ رہے ہیں. تو اگر امن خراب ہونا تھا تو یہ امن قائم نہیں ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے تہمتیں لگانا، الزامات لگانا، چیزوں کو نہ ماننا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو جب اب گورنمنٹ آپ کو ملی ہے، مینڈیٹ چوری آپ نے کیا ہے، آپ بیٹھے ہیں، اب یہ ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی. کسی اور پہ الزام لگا کے کسی اور پہ بات کر کے ابھی جان ہم نہیں چھڑا سکتے. منظوری دی گئی اجلاس میں کسی نئے آپریشن کی قبائلی اضلاع میں یا خیبر پختونخوا میں منظوری دی گئی؟ کوئی بھی آپریشن کی نہ منظوری تھی نہ ایجنڈے پہ تھی، اور کوئی آپریشن اس طرح ہو بھی نہیں سکتا اور نہ ہی آپریشن کی ہم نے اجازت دینی ہے اور نہ ہم نے دی ہے. ہاں باقی جو کہیں کی کارروائی ہوتی ہے، کہیں سے حملہ ہوتا ہے کراس دا بارڈر، تو وہاں پہ جو کارروائیاں وہ تو روٹین میں چل رہی ہیں. سر ایک آخری چیز بتائیں کہ چونکہ ڈی جے ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، آپ نے یہ بات کر دی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی تو باتوں سے یہ تصور لگ رہا ہے کہ عمران خان 9 مئی کے حوالے سے کبھی بھی معافی نہیں مانگیں گے. دیکھیں معافی کس چیز کی مانگے؟ پہلے میرے پہ ثابت تو کرو. میں تو کہہ رہا ہوں کمیشن بنا لو، کمیشن بنانے کے بعد میرے پہ ثابت کر لو اور میری غلطی ہے کیا. دیکھیں معافی بھی تو دیکھیں میں آپ کو ذکر دیتا ہوں، پاکستان کے آئین میں اس کی بھی ایک سزا ہوگی
میں آپ کو مکہ مارتا ہوں, میں آپ کو گولی مارتا ہوں. ہر قانون میں ہر سزا کے لیے ایک اس کے جرم کے لیے سزا کا تعین کیا گیا ہے. تو پہلے تو یہ بتاؤ میں نے کیا کیا ہے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میرے پہ 8 ضلعوں میں 9 مئی کے پرچے ہیں. ایک ویڈیو دکھا دو, ایک پکچر دکھا دو میں کہاں پہ تھا. نہ ویڈیو ہے نہ پکچر ہے, روزانہ میرے پیچھے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پہلے میرے پہ ثابت تو کرو گے نا, اس کے بعد پھر میں نے غلطی کی نہیں کی اس کی معافی میں مانگتا ہوں نہیں مانگتا, میں اپنا ظرف کیا ثابت کرتا ہوں وہ تو بات کی بات ہے. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ بن جائیں, جج بھی آپ ہیں, مدعی بھی آپ ہیں, وکیل بھی آپ ہیں. گولیاں چلی ہیں اور شہادتیں ہوئی ہیں, اور جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے, میں نے ویسے بھی بات کرنی تھی لیکن شکر ہے کہ انہوں نے خود یہ بات شروع کر دی. تو میں نے بڑے واضح طور پہ بات کی کہ ہمارے اس وقت 13 شہداء کنفرم ہیں اور شہید ہوئے ہیں, اور ہمارا اس وقت 58 بندہ بلیٹ انجرڈ ہمارے پاس اس وقت ریکارڈ پہ ہے. اس کے علاوہ باقی لوگ بھی جو نہیں بتا رہے ابھی تک, جن کو بلیٹ لگی ہے کیونکہ پریشر دیا ہوا ہے, لوگوں کو پریشر دے رہے ہیں, وہ اس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ آئیں گے. اور اس وقت تک ہمارے 45 جو لوگ ہیں وہ اس وقت جو میرے پاس ریکارڈ ہے اس کے بعد مسنگ ہے. اور ہم یہ پریم کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, ایسا نہ ہو لیکن کہیں وہ لوگ بھی شہداء میں نہ ہوں. تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ